اگر آج 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی ان راتوں میں آپ نے یہ مخصوص نفل پڑھ لیے تو خدا کی قسم آپ کی آنے والی 7 نسلیں بھی اتنے رزق میں کھیلیں گی کہ انہیں دنیا میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی محنت کی لیکن تنگی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے محنت تو کی مگر اس غیبی خزانے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جو صرف ان تاک راتوں میں کھلتا ہے۔ پہلی تاک رات گزر چکی ہے۔ سوچ لیں، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اگلے 1 سال کے رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور آج میں آپ کو وہ سیکرٹ خزانے کا کوڈ دینے جا رہا ہوں جو فقیروں کو بھی ارب پتی بنا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے وہ ایک غلطی کی جو 90% لوگ نفل پڑھتے وقت کرتے ہیں تو آپ کی ساری عبادت رد ہو جائے گی اور آپ وہی کھڑے رہیں گے جہاں آج ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد وہی ذلت اور تنگی دیکھے جو شاید آپ آج تک دیکھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں آج آپ کو 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی راتوں کے وہ مخصوص نفل اور ان کے ساتھ کچھ ایسی تسبیحات بتاؤں گا جن کے بغیر نفل نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نفل پڑھ لیتے ہیں، یہ تسبیحات نہیں پڑھتے تو آپ کے نفل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، نفل نماز کو بتائے گئے طریقے، وقت اور تعداد میں نہیں پڑھتے، بتائی گئی نیت کے مطابق نہیں پڑھتے، پھر بھی آپ کے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان نفلوں کے ساتھ جو تسبیح میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک ایسی تسبیح ہے جو آسمان سے رزق کے دروازے ایسے کھولتی ہے کہ سمیٹنے والا تھک جاتا ہے مگر رزق ختم نہیں ہوتا۔ مصلی پر جھکنے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری موقع ہو اور آپ کا دامن ہمیشہ کے لیے خالی رہ جائے۔ ماہ رمضان کتنی تیزی سے گزر گیا۔ ماہ رمضان کی 21ویں رات گزر چکی ہے۔ اب آپ کے پاس باقی 4 تاک راتیں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اپنی کمر کو کس لیتے اور 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرتے۔ کون جانے آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، محنت کر کے، لوگوں کے تانے سن کر، در در کی ٹھوکریں کھا کے، دن رات عبادت کر کے، پھر بھی ان کی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، بیماری کے لیے تڑپ رہے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، پہاڑ جتنا قرض بھی ہے۔ تو آج ان راتوں میں یہ عمل آپ نے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے 23ویں رات کو بھی یہی عمل اور یہی تسبیحات پڑھنی ہے، 25ویں رات کو بھی یہی نفل اور یہی تسبیحات پڑھنی ہے، 27ویں رات کو بھی یہی نفل اور نہیں یہی تسبیحات پڑھنی ہے، اور 29ویں رات کو بھی یہی نفل اور تسبیحات پڑھنی ہے۔ یعنی کہ ان 4 تاک راتوں میں آپ نے اس عمل کو ہر رات میں کرنا ہے اور اپنی حاجت کی، اپنے مقصد کی نیت کر کے کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنا فیصلہ یعنی اپنی حاجت مرادیں رکھ کر بیٹھنا ہے کہ مالک میرا یہ مسئلہ ہے، یہ حاجت ہے، یہ مراد ہے۔ ہم نے سنا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ان تاک راتوں میں اللہ آخری آسمان پر آتا ہے اور خود پکارتا ہے کوئی مانگنے والا؟ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نیت کر کے بیٹھیں گے کہ مالک یہ چاہتا ہوں، جو رب خود پوچھ رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، جب آپ رب کعبہ سے نیت کر کے مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کی ان تاک راتوں میں نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو وہ خاص تسبیح بتانا چاہتا ہوں جس سے پڑھ کر آپ اللہ کے کاغذوں میں، اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور آپ کی حاضری لگ جاتی ہے، اور جس کی تاک راتوں میں حاضری لگ جاتی ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ پریشان ہیں، گھر میں بیٹی جوان بیٹھی ہے اور اچھے رشتے کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، کاروبار ٹھپ ہے اور قرض کا بوجھ آپ کو سونے نہیں دیتا، گھر میں سکون کی جگہ لڑائی جھگڑے ہیں۔ ڈرو مت، ان راتوں میں رونا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر آج لاپرواہی کی تو نصیب کے یہ دروازے بند ہو جائیں گے۔ سوچیں اس ماں باپ کا جو اس وجہ سے روتے ہیں کہ بیٹی کے لیے کچھ کر نہ سکے۔ آگ کی یہ تسبیح آپ کی ہر بندش کو آگ کی طرح جلا دیتی ہے۔ اگر آج آپ نے اس عمل کو چھوڑا تو ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر ہو جائے گی اور پریشانی آپ کے گھر کا راستہ چن لیں گی۔ آپ غور سے سنیے گا، 23 رمضان، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ہر تاک رات میں آپ نے اس عمل کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اس رب کے سامنے منگتے بیکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ سوچیں جب سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب صرف نماز نہیں تھا، اس کا مطلب تھا قسمت کی لکھائی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو امام
اور احتساب کے ساتھ اس رات میں قیام کرے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن انعام صرف مغفرت نہیں ہے۔ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی جھنڈا لے کر کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوتے ہیں اور فرشتے ہر اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں یا حیو یا قیوم کی صدا گونج رہی ہوتی ہے۔ یہ انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو مصلے پر گر کر اپنی اولاد کی تقدیر مانگتے ہیں، اپنے گھر میں سکون مانگتے ہیں، اپنے رزق میں وسعت مانگتے ہیں، اپنے گھر میں خوشیاں مانگتے ہیں۔ آج کی رات ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھا جائے گا۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں فیصلہ ہو جائے گا کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی دولت ملے گی۔ کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماہ رمضان میں شب قدر کی رات ہر انسان کے نصیب کا فیصلہ ہوتا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو اولاد ملے گی، کون قرض میں ڈوبے گا، کون بیمار ہوگا، کس کو شفا ملے گی، یہ جانتے ہوئے بھی ہم شب قدر کو لاپرواہی میں گزاریں۔ عقل کے اندھو، اگر ابھی تک موبائل کی سکرین کو دیکھ رہے ہو، اگر ابھی تک بازاروں کے چکر لگا رہے ہو، اگر ابھی تک دنیا کے کاموں میں مصروف ہو، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک رات یعنی 21ویں رات گزر گئی، کسی کا کیا گیا، ہمارے ہاتھ سے ایک موقع نکل گیا۔ اب 4 راتیں باقی ہیں، ان میں شب قدر کی رات کو تلاش کرو اور ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ اگر آپ شب قدر کی رات یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر یہ چند تسبیحات اور نوافل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے شب قدر کی رات کے وہ خاص تمام اعمال اس میں مکمل طور پر بتانے کی کوشش کی ہے جس سے آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو مل کر مانگی جانے والی دعائیں کتنی پسند ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کچھ لوگ مل کر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ ان سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ آج اس ویڈیو کو ہزاروں لوگ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری دعا میں وہ اثر نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ میں وہ تڑپ نہ ہو، لیکن اس مجمع میں کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ یا بندی ضرور ہوگی جس کی ایک آہ یا ایک آنسو اللہ کو اتنا پسند آ جائے گا کہ اس کے صدقے ہم سب کی بخشش ہو جائے گی۔ انفرادی دعا میں ہم سب صرف اپنا ذاتی سوچتے ہیں، لیکن اس اجتماعی دعا میں ہم ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ اس لیے آج میں اللہ کو پکاروں گا، دعا مانگوں گا۔ آپ نے صرف سننا نہیں ہے بلکہ کومنٹ سیکشن میں آمین لکھنا ہے اور اپنے دل سے اللہ کو پکارنا ہے کہ کیا پتہ کس کی آمین پر قبولیت کی مہر لگ جائے اور ہم سب کے بد نصیب کھل جائے۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، آج ماہ رمضان کی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج تیری رحمت کے خزانے بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہیں۔ مولا، ہم سب تیرے گناہگار بندے آج ایک ساتھ تیرے سامنے جولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ ہم سب کے دامن گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تیری رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یا رب العالمین، آج اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ تڑپ کر آمین کہہ رہے ہیں، ان سب کے گھروں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ الہی، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، مولا ان سب کی پوشیدہ تکلیفوں کو تو جانتا ہے۔ آج اس شب قدر کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے پاک پروردگار، آج کی اس اجتماعی پکار کو رد نہ کرنا، ہمیں وہ تمام کی تمام راتیں نصیب فرما جس میں ہماری تقدیر کے بند تالے کھل جائیں۔ مولا، ہمیں ان راتوں میں وہ آنسو عطا کر دے جو تیری غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں۔ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما، ہمیں اس عشرے میں بخشنے والے لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ آمین الہی آمین۔ اب توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی عرضی لگا دی۔ اب وقت ہے ان خاص اعمال کا، خاص تسبیحات اور نفل پڑھنے کا۔ اب توجہ کیجیے گا، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک ایسی تسبیح کو پڑھنا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر نفل پڑھنے ہیں، پھر جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ وہ پہلی تسبیح کیا ہے؟ وہ پہلی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس تسبیح کے فوراً بعد میں آپ کو نفل پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، نیت اور وقت بتاؤں گا کہ کس وقت اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے، تو پھر آپ کے وظیفے کا، عمل کا، آج کی رات کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ یہ نفل پڑھتے ہیں، تسبیحات نہیں پڑھتے، تو پھر بھی آپ کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میرا مقصد آپ کو وہ تمام عبادت ایک ایک نقطہ بتا دینا ہے کہ ان تاک راتوں میں اللہ والے اور اللہ کے نبی کیا پڑھا کرتے تھے۔ پھر بھی آپ بدقسمت ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں۔ سب سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں ان تاک راتوں میں اپنی حاضری لکھوائیں، لکھیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں۔ صرف آپ کا لکھنا آپ کی لیلۃ القدر کی رات میں حاضری لگوا دے گا۔ اب آپ نے جو کلمہ میں نے آپ کو بتایا ہے
اور اگر آج آپ نے 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی ان پاک راتوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اپنی عبادت کا آغاز نہیں کیا تو یاد رکھیں آپ کی ساری محنت اس گھر کی طرح ہے جس کی بنیاد ہی نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلا کلمہ کیوں؟ سوچے جب تک دشمن شیطان دل میں بیٹھا ہو وہاں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ لا الہ کا مطلب ہے نہیں کوئی معبود، یعنی پہلے آپ نے دل سے دنیا کا ڈر، قرض کا خوف اور دشمن کی ہیبت نکال پھینکنی ہے۔ جب تک یعنی جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا تب تک اللہ کا نور داخل نہیں ہوگا۔ یہ وہ کیمیکل کلیننگ ہے جو شب قدر کے انعامات کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سچائی سے لا الہ الا اللہ کہا اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ لیکن اس کا رزق اور نسلوں کی امیری سے کیا تعلق ہے؟ غور سے سنیے، جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ دنیا کا ہر سہارے کو ٹھکرا کر صرف اللہ کو اپنا رزاق مانتے ہیں۔ جب آپ کا یقین اتنا پکا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دو۔ جو شخص اس رات صرف 313 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے گا اس کی اولاد کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگی۔ اگر آج بھی آپ نے یہ دنیا کے سہاروں پر رہے، اگر آج بھی آپ نے لاپرواہی کی، اگر آج بھی آپ دنیا کے کاموں میں مصروف رہے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس کلمے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زبان بندی اور بندش کی کاٹ۔ اگر آپ پر جادو ہے، بیٹی کے رشتے رکے ہوئے ہیں یا قرض نے گلا گھونٹ دیا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تلوار ہے جو ہر شیطانی رسی کو کاٹ دیتی ہے۔ اس رات فرشتے ان گھروں کا طواف کرتے ہیں جہاں سے اس کلمے کی صدا آتی ہے۔ سوچیں جس گھر میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بج رہا ہو وہاں تنگی اور بے سکونی کیسے رہ سکتی ہے؟ ڈرو اس وقت سے جب آپ کی زبان تھک جائے مگر آپ نے یہ چابی استعمال نہ کی ہو۔ یہی وہ وقت ہے، یہی وہ رات ہے جب ایک کلمہ پڑھنے سے اللہ کے نوری ملائکہ آپ کے گھر میں بڑے بڑے انعامات چھوڑ جاتے ہیں، اور یہی پورے سال کا رزق، دولت اور کامیابی، دنیا کی خوشحالیاں لوٹنے کی قلم ہے۔ آج اس قلم کو چلا لو، اپنی زبان سے اس کلمے کا ورد کر لو۔ اس کلمے سے اپنے دل کی صفائی کرنے کے بعد، اللہ کے حکم سے فرشتوں کو اپنا نوکر بنانے کے بعد اب آپ نے 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ ان نوافل کے بعد بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تسبیح جسے سلطانی وظیفہ کہا جاتا ہے، جو اس رات کے خزانے کی چابی ہے، وہ تسبیح جاننے سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ جان لیجئے۔ 4 رکعت نفل کس طریقے سے پڑھنے ہیں؟ نیت کا طریقہ یہ ہے، 4 رکعت نفل اس رات کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ طرف کعبہ کے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، الحمد شریف کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع اور سجدہ کریں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد الحمدللہ رب العالمین کے بعد ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں، اتحیات میں بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، پھر تیسری رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع اور سجدہ کریں، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیریں، اور سلام پھیرتے ساتھ ہی فوری طور پر بغیر کسی سے بات کیے آپ نے ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے جسے اس رات کی خزانے کی چابی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سلطانی وظیفہ ہے کہ اگر ماہ رمضان کی ان پاک راتوں میں آپ نے نوافل پڑھے، پہلا کلمہ پڑھا، پہلے کلمے سے اپنی تمام پریشانیاں ختم کروائیں، اللہ کے قلم کو اپنے نصیب میں لکھوا لیا، لیکن نوافل پڑھ کر اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروائیں۔ اگر آپ نے اس سورت مبارکہ کو نہ پڑھا تو آپ جیسا بدقسمت کوئی نہیں۔ آپ کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ساری رات بادشاہ کے دربار کے باہر کھڑے رہے، لیکن جب آپ کی باری آئی تو آپ سو گئے۔ یہ وہ سورت مبارکہ ہے جو بادشاہ کے دربار سے خزانے لوٹ کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے آج رات اس سورت کو پڑھ لیا تو پورے سال کا رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، پورے سال کے فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے گھر مانگیں گے، اللہ آپ کے نصیب میں گھر لکھ دے گا، اور اگلا رمضان، اگلی طاق راتیں آنے سے پہلے آپ کو اپنا ذاتی مکان ملے گا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کا نام لے کر اس سورت مبارکہ کو پڑھیں، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کرے گا اور آپ سے محبت کا اقرار بھی کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، پہاڑ جتنا قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ گھر میں سکون چاہیے، برکت چاہیے، کاروبار میں ترقی چاہیے،
عروج چاہیے، اولاد کو فرما بردار بنانا ہے، بس اس سورت مبارکہ کو پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ یہ وہ قرآنی سورت ہے جو اسی رات میں اتری۔ اللہ نے اس سورت کو شب قدر کی رات میں اتارا، اسے سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے اس سورت سے اتنی محبت فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی خود ان راتوں میں اس سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اگر آج 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی ان تاک راتوں میں آپ نے سورہ قدر کا مخصوص ورد نہیں کیا تو خدا کی قسم آپ نے اس انعام کا دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا جسے 83 سال کی عبادت سے بہتر کہا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سورہ قدر کیوں پڑھی جائے؟ غور سے سنیے، اس صورت میں اللہ نے لیلۃ القدر کا ذکر 3 مرتبہ کیا ہے۔ یہ وہ روحانی راز ہے جو سیدھا عرش الہی سے ملتا ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کی آنے والی 7 نسلوں کا رزق اور نصیب آپ کے حق میں لکھ دیا جائے، یعنی کہ اس صورت کو پڑھتے ہوئے آپ کی 7 نسلوں کے رزق کو آپ کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر آج بھی آپ نے صرف عام دعائیں مانگی، آپ نے آج بھی لاپرواہی کی، نوافل پڑھے اور سورہ قدر نہ پڑھی تو آپ جیسا کوئی بدقسمت نہیں۔ آپ نے سورت مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ صرف 27 بار پڑھنا ہے، 27 ٹائم پڑھنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ بلائی سے محروم رہا۔ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اگر آپ ارب پتی بننا چاہتے ہیں تو غور کیجیے گا، 1000 مہینے 83 سال کی عبادت اور 4 مہینے کے برابر، یعنی صرف ایک رات سورہ قدر کی تلاوت کرو گے تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت ملے گی۔ ایک رات میں اگر 7 نسلوں کا رزق مل رہا ہے تو پھر پورا سال محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس صورت کے بعد اللہ سے خزانے، اللہ سے انعامات، اللہ سے حاجتیں، اللہ سے مرادیں، اللہ سے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کے بعد اب وقت آتا ہے ایک ایسی تسبیح، اگر آپ نے ساری رات عبادت کی، یہ تسبیح نہ پڑھی تو آپ کی ساری عبادت آپ کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ اگر آج 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی ان راتوں میں آپ نے استغفار کی تسبیح چھوڑ دی تو یاد رکھیں آپ نے اس رزق کی بارش کا راستہ خود روک دیا جو آپ کی قسمت بدلنے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں عبادت سے پہلے استغفار کیوں؟ غور سے سنیں، ہماری گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ جب تک یہ دیوار نہیں گرے گی اس پہلے کلمے کا یا نوافل پڑھنے کا، سورہ قدر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تب تک آپ ارب پتی بننے کا خواب نہیں پورا ہو سکتا جب تک آپ اپنے گناہوں کو استغفار سے پاک نہیں کرتے۔ استغفار وہ تیزاب ہے جو آپ کے نصیب کی ہر رکاوٹ کو جلا کر راہ کر دیتا ہے۔ اگر آج بھی آپ نے صرف نوافل پڑھ کر، تسبیحات پڑھ کر معافی نہ مانگی تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ قرآن پاک کا وہ وعدہ سنیے جو ہر غریب اور پریشان حال کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے استغفر اللہ، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور دولت عطا فرمائے گا۔ غور کیا آپ نے، اللہ نے خود کہا ہے کہ استغفار سے مال اور اولاد ملتی ہے۔ جو شخص ان تاک راتوں میں توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ استغفار نہیں پڑتا ہے اس کا اس رات میں جاگنا فضول ہے، کیونکہ اللہ اس کے لیے رزق کے وہ دروازے کھولتا ہے جو اس نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ شرط یہ ہے کہ استغفار پڑھا جائے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد وہی تنگی اور قرضے کے بوجھ کو دیکھے، وہی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے؟ آپ کا کاروبار وہی کا وہی بند پڑا رہے، آپ کے گھر کے تمام حالات پہلے سے زیادہ بگڑ جائیں؟ دنیا کے تمام مسائل استغفار کی ایک چابی سے کھل سکتے ہیں۔ استغفار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے غیبی مدد۔ اگر آپ کی بیٹی کا رشتہ بندشوں کی وجہ سے رکا ہے تو یہ ذکر ہر حسد کی دیوار کو گرا دیتا ہے۔ اگر قرض نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے تو استغفار پڑھیں، اللہ ایسے راستے بنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ڈرو اس وقت سے جب فرشتے بخشش اور رزق لے کر تاک راتوں میں آپ کے گھروں میں داخل ہو رہے ہوں اور آپ کا دل ایگو، انا، اکڑ، تکبر اور دنیا کے وسوسوں میں الجھا ہو۔ لیکن استغفار یہی وہ چابی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں ان خصوصی لوگوں میں شامل ہونے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں کہ جب آپ کے گھروں میں ان تاک راتوں میں فرشتے آئیں تو آپ کی جولی رحمت و برکتوں سے بھر جائے، آپ کی زبان پر استغفار کا ورد جاری ہو؟ آپ نے استغفار کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اس رات کی سب سے طاقتور عبادت ہے۔ آپ ساری رات جو بھی پڑھتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن اگر آپ نے اس رات میں استغفار کو نہیں پڑھا
تو میرے نزدیک آپ جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے لکھیں، یا اللہ میرے تمام گناہوں کو آج کی رات کے صدقے بخش دے۔ صرف اتنا لکھنے سے اللہ اس رات کے صدقے ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ اپنے نام کے ساتھ لکھنا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اب آپ نے استغفار سے اپنے گناہوں کی توبہ قبول کروانے کے بعد اب آپ اللہ کے حضور ایسے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیے گئے ہوں۔ اب آپ اس تاک رات میں جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ اس رات میں پورے سال کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر منگتے بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگتے جائیں، اور آخر میں 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھیں۔ یہ 2 رکعت حاجت کی نیت کر کے پڑھنا ہے، اور وہ مانگنا ہے جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا۔ اب 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھیں، جسے کن فیکن والی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ اللہ کے سامنے وہ حاجت لے کر بیٹھے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ یہ کن فیکن کے 2 نفل پڑھنے سے اللہ کن فرمائے گا، اور آج کی رات مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھو، روزگار کے لیے پڑھو، نوکری کے لیے پڑھو، شادی کے لیے پڑھو، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورہ قدر آتی ہے تو 3 بار پڑھیں، سورہ قدر نہیں آتی تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سلام پھیریں اور سجدے کی حالت میں دعا کریں۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کر مانگا جائے۔ اول آخر 11 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ یہ تمام عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 100 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اگر درود نہ پڑھ سکے تو یقین کیجئے آپ کے وظیفے زمین اور آسمان کے درمیان بھٹک جائیں۔ درود وہ واحد عبادت ہے جو آپ کے تمام عمل کو اللہ کی راہ میں پیش کرتی ہے اور پھول بنا کر پیش کرتی ہے۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں۔ اس رات ایک بار درود لکھنا بھی آپ کی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کو 10 گنا بڑھا دے گا۔